محمد وعجل اللهم صل على محمد وعلى اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب الرب والصلاة والسلام علی الرب وآلہ الرب الرب من الرب الی الرب علی الرب اللہم صلی علی وجہ الرب ولسان الرب وجنب الرب وجد الرب اللہم صلی علی عبدک الرب اللہم اغفر لشیت الرب ومحبت الرب ولعنت الرب علی اعداء الرب قال الرب فی شان الرب بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین سارے حلالی بلند صلوات اللہم دعا ہے خالق ہمارے مالک کا جل ظہور فرمائے، ہم سب کو اپنے آقا مولا کی زیارت نصیب فرمائے، ہم سب کو بہرو امام کی فوج کا سپاہی بننے کی مولا توفیق عطا فرمائے۔ آپ سب مومنین کی جو نیک شریک خواہش آرزو تمنا حسرت ہے مولا قبول و منظور فرمائے۔ یہ دعا کا جملہ ہے، توجہ فرمائیں گے تو لطف آ جائے گا۔ پروردگار محمد و آل محمد کی عزت عظمت کا صدقہ آپ سب مومنین و مومنات سے مولا دکھ تکلیف پریشانی اتنی دور فرما دے جتنا آل محمد سے رجس دور ہے۔ مل کے تاجیل ظہور امام زمان علیہ السلام بآواز بلند صلوات پڑھیں۔ اللہم صلی اللہ سب حلالیوں کی توجہ ہے نا؟ مختصر سے وقت میں علمی ادبی اور نوری گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ جو پڑھوں گا پڑھ کے پڑھوں گا، اور پورا حق ہے مجمع میں سے کوئی بندہ اٹھ کے سوال کر سکتا ہے، اور جو میں کہوں اس کے مطابق حوالہ بھی مکمل ہے، اور چاہتا یہی ہوں کہ آج حلالیوں کے سامنے قرآن سے 12 اماموں کی ولایت پڑھوں۔ سلامت رہو، سلامت رہو، ہمیشہ بلند رہیں۔ جو سمجھیں ان کی کیا بات ہے؟ دل چاہتا ہے کہ قرآن سے 12 اماموں کی ولایت بھی پڑھوں، 12 اماموں کی اطاعت بھی پڑھوں، پھر ولایت بھی پڑھوں، اطاعت بھی پڑھوں قرآن سے، پھر 12 اماموں کا اختیار بھی پڑھوں۔ اور میں بتانا چاہتا ہوں کہ جو 12 اللہ نے بنائے ہیں، بنائے بھی اللہ نے ہے، تو آپ یہ ابتدائی بات ہوتی ہے، جو بنانے والا جتنا عظیم ہوتا ہے نا، اس کی مخلوق بھی اتنی عظیم ہو۔ تو جب بنانے والا خدا ہے تو پھر بننے والے کیسے ہوں گے؟ جہاں مجلس حسین ہوتی ہے وہاں آل محمد تشریف فرما ہوتے ہیں۔ یہ ہمارا عقیدہ بھی ہے، آل محمد کا فرمان بھی ہے، اور جتنے آپ بیٹھے ہوئے ہیں ہم سے دگنے فرشتے یہاں موجود ہیں، اور اگر سب کی توجہ ہے تو بات کروں۔
یہ جتنا ایریا ہے نا مجلس حسین کا، جب مجلس حسین ہوتی ہے وہ ساری جگہ حرم حسین بن جاتا ہے۔ وہ ساری جگہ جتنی جگہ ہوتی ہے، حلالی بیٹھتے ہیں جتنی جگہ پر مجلس سنتے ہیں، وہ ساری جگہ حرم بن جاتی ہے۔ اور اس جگہ پر معصوم فرماتے ہیں اللہ کے فرشتے نازل ہوتے ہیں، تو ہم میں دگنے یہاں فرشتے موجود ہیں، اور حرم حسین میں بیٹھ کے فضائل حسین پڑھنا چاہتا ہوں۔ حرم حسین میں بیٹھ کے ولایت 12 امام پڑھنا چاہتا ہوں۔ اگر سب کی توجہ ہو گئی ہے تو قرآن سے پہلی آیت پڑھوں۔ میں نے جتنی دیر پڑھنا ہے قرآن سے پڑھنا ہے۔ قرآن کی ایک آیت کے انکار سے بھی بندہ کافر ہو جاتا ہے۔ قرآن کی آیت سے ایک ہی کیوں نہ ہو، اس کے انکار سے بندہ کافر ہو جاتا ہے، اور اس روایت کے انکار سے بھی بندہ کافر ہو جاتا ہے جو قرآن سے مل جاتی ہے۔ اس لیے پہلی آیت پڑھ کے پھر میں نے دیکھنا ہے آپ نے قرآن سے 12 اماموں کی ولایت کو کس انداز سے سننا ہے۔ پہلی آیت سورہ البقرہ آیت نمبر 43، اللہ نے فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ اللہ نے فرمایا نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ اب اللہ نے یہ نہیں کہا کہ رکوع کرو، اللہ نے کہا رکوع کرو، مع الراکعین، رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ اب میں بتانا چاہتا ہوں وہ صاحب رکوع کون ہے؟ کیا بات ہے، کیا بات ہے، سلامت رہو، ہمیشہ ہمیشہ بلند رہیں۔ اللہ فرما رہا ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، اور یہ نہیں کہا کہ رکوع کرو، فرمایا رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ تو اب پتہ چلا قرآن سے کہ پہلے رکوع نہیں کرنا، پہلے صاحب رکوع کو ڈھونڈنا ہے۔ پہلے صاحب رکوع کو ڈھونڈنا ہے۔ اب کون ہے صاحب رکوع؟ کہ جس کے ساتھ ہونے کا اللہ قرآن میں حکم دے رہا ہے۔ کوئی بندے سمجھ گئے ہیں؟ اگر کوئی نہیں سمجھا میں آیت پڑھ دیتا ہوں، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ اللہ بھی ولی ہے، رسول بھی ولی ہے، اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دینے والا علی بھی ولی ہے۔ کیا بات، ہمیشہ بلند رہے سید، کیا بات سید سرکار، کیا بات۔ جو ہاتھ اٹھے ہیں، اللہ بھی ولی ہے، رسول بھی ولی ہے، حالت رکوع میں زکوٰۃ دینے والا علی بھی ولی ہے۔ اب رکوع میں زکوٰۃ کس نے دی؟ کیا بات، حالت رکوع میں زکوٰۃ کس نے دی؟ مل کے بولیں، حالت رکوع میں زکوٰۃ کس نے دی؟ علی ہے، علی ہے۔ اس کا مطلب ہے علی صاحب رکوع ہے۔ کیا بات، کیا بات، ہمیشہ بلند رہے۔ علی صاحب رکوع ہے، علی صاحب رکوع ہے۔ تو منبر کی بلندی سے پہلی آیت کا اب ترجمہ کرنے لگا ہوں، پتہ نہیں کون سمجھے گا کون نہیں سمجھے گا۔ جو سمجھے گا وہ بندہ ضرور روحانی طور پہ کلندر کی طرح پرواز کرتا ہوا نظر آئے گا۔ علی ہے صاحب رکوع۔ اللہ نے فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ تو منبر کی بلندی سے ابن شہادت علی فکرہ کہنے کا حق رکھتا ہے، جب تک دل میں علی نہیں، نہ نماز ہے، نہ زکوٰۃ ہے، نہ رکوع ہے۔
کیا بات، علی 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 حق، دونوں ہاتھ بلند کر کے حلالی نعرہ حیدری۔ کیا بات، سید صابر علی حوالے کی گنجائش ہے؟ سب کہتے ہیں کہ 14 کا قصیدہ ہے قرآن، تو اب قرآن سے میں قصیدہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ دوسری آیت پڑھوں، سورہ سلامت رہے ہمیشہ، سورہ آل عمران آیت نمبر 110، ہمیشہ بلند رہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ اللہ نے فرمایا تم امت خیر ہو۔ بہت بڑی بات کرنا چاہتا ہوں، کنتم خیر امت۔ اب قرآن کی آیات میں اس انداز سے پڑھوں گا کہ حوالہ مانگنے کی گنجائش ہی نہیں رہے گی۔ حوالہ مانگنے کی گنجائش، کوئی یہی نہیں کہے گا سرکار کس کتاب سے پڑھا، کس کتاب سے پڑھا، آیت میں پڑھ رہا ہوں، آیت کا نمبر بھی بتا رہا ہوں۔ جو بندہ گھر جائے دیکھ لے کہ ابن شہادت علی نے کیا پڑھا تھا۔ اللہ فرما رہا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ اللہ نے فرمایا تم امت خیر ہو، تم امت خیر ہو۔ کچھ ایسی امت ہے جو امت خیر ہے۔ بڑی بات، ہمیشہ بلند رہے آپ کے ظرف، آپ کی معرفت ہمیشہ بلند رہے۔ اللہ فرما رہے کنتم خیر امت، تم امت خیر ہو۔ اچھا یہ امت خیر ہے، اللہ نے اس امت کو بنایا کیوں ہے؟ پتہ چل جائے گا 12 اماموں کی قرآن میں مقام کیا ہے، 12 اماموں کا قرآن میں عزت کیا ہے، عظمت کیا ہے، بلندی کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا کنتم خیر امت، تم امت خیر ہو، تم امت خیر ہو۔ بنائے کیوں؟ اخرجت للناس تأمرون، تم کو بنایا اس لیے ہے تاکہ لوگوں کو حکم دے اچھائی کا۔ اس کا مطلب ہے اخرجت للناس کے میں معنی کرنے لگا ہوں، اخرجت للناس تم ظاہر کیے گئے ہو۔ یہ جو امت خیر ہے اللہ نے اس کو ظاہر کیا، اللہ نے اس کو پیدا کیا، اللہ نے اس کا ظہور فرمایا۔ اخرجت للناس تاکہ لوگوں کی ہدایت کے لیے اس امت خیر کو اللہ نے بنایا۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ جو کنتم امت اخرجت، کنتم خیر امت، یہ جو امت خیر ہے نا، یہ اخرجت للناس، یہ پیدا اس لیے ہوئی ہے، یہ بنی اس لیے ہے، اس کا ظہور اس لیے ہوا ہے کہ لوگوں کی ہدایت کرے، لوگوں کی ہدایت کرے۔ اب کوئی بندہ کہتا ہے کہ آل محمد پتہ نہیں کس رنگ میں، اور کوئی بندہ کہتا ہے، کوئی مفسر کہتا ہے، کوئی محدث کہتا ہے کہ علی نے 11 سال کی عمر میں کلمہ پڑھا، علی نے 11 سال کی عمر میں کلمہ پڑھا، اور اللہ فرما رہا ہے کنتم خیر امت، تم امت خیر ہو، اخرجت للناس، تم پیدا کیے گئے ہو، تم ظاہر کیے گئے ہو، تم نکالے گئے ہو لوگوں کی ہدایت کے لیے۔ اب جس مفسر نے کہا تھا کہ علی نے 11 سال کی عمر میں کلمہ پڑھا تھا، اگر آج میرے سامنے ہوتا تو ابن شہادت علی اس کے سامنے یہی آیت پڑھتا کہ تو کہتا ہے کہ علی نے 11 سال کی عمر میں کلمہ پڑھا۔ اللہ کہتا ہے کہ علی پیدا ہونے سے پہلے مومن تھا، علی پیدا ہونے سے پہلے، یعنی قرآن کہہ رہا ہے کچھ ایسی امت ہے جو پیدا ہونے سے پہلے مومن ہے، کچھ ایسی امت ہے جو پیدا ہونے سے پہلے اسلام والی ہے۔ اب میں ترجمہ کرنے لگوں، کچھ ایسی امت ہے اخرجت للناس، کچھ ایسی امت ہے جو پیدا ہونے سے پہلے توحید والی ہے، پیدا ہونے سے پہلے رسالت والی ہے، اور پیدا ہونے سے پہلے ولایت والی ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم کتنی اچھی ہو امت ہو، کتنی اچھی امت ہو، کتنا اچھا گروہ ہو، لوگوں کی ہدایت کے لیے پیدا کیا گیا، لوگوں کی ہدایت کے لیے نکالا گیا اس امت کو، اس گروہ کو۔ آگے اللہ نے فرمایا، سورہ ال عمران ہے، آیت نمبر 59 ہے، اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ اللہ نے فرمایا اے ایمان والو،
اللہ کی اطاعت کرو۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو۔ یہاں ایک بات کروں جو ابھی تک ممبر سے نہیں ہوئی، سلامت رہو ہمیشہ۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو کیا کرو؟ اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو۔ اب ہے لمحہ فکریہ، اللہ کہہ رہا ہے کہ اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو۔ جو بندہ توجہ سے بیٹھا ہے وہ بندہ لطف لے گا۔ اللہ نے فرمایا اے ایمان والو کیا کرو؟ اللہ کی اطاعت۔ ابھی آپ پہنچے نہیں ہیں وہاں جہاں میں پہنچانا چاہتا ہوں۔ فرمایا اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو۔ اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو۔ اب وہ ایمان والے کون ہیں کہ ابھی انہوں نے اطاعت خدا کی نہیں مگر مومن ہیں۔ یا علی کیا بات، تھوڑے بندے سمجھے ہیں، تھوڑے بندے سمجھے ہیں، ہمیشہ بلند رہے۔ اب جو بندے سمجھے ہیں میں ان کو پھر سمجھاتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو۔ اگر کوئی نہیں سمجھا تو دو آیتیں اور پڑھ دیتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنو اذا قمتم الی الصلاۃ، اے ایمان والو جب نماز کے لیے کھڑے ہو، اے ایمان والو جب نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ اب بات یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا اے ایمان والو، اے ایمان والو نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ پھر اللہ نے فرمایا اے ایمان والو روزے تم پر فرض کیے گئے ہیں۔ اے ایمان والو روزے تم پر فرض کیے گئے ہیں۔ اے ایمان والو تم حج کرو، اے ایمان والو تم نماز پڑھو، اے ایمان والو تم روزے رکھو، اے ایمان والو تم اللہ کی اطاعت کرو۔ بات کروں بہت بڑی، اے ایمان والو تم نماز کے لیے جب کھڑے ہو جاؤ، اس کا مطلب ہے مومن نے نماز پڑھنی ہے۔ نماز پڑھ کے بندہ مومن نہیں ہوتا۔ یا علی یا علی، بہت بڑی بات، بہت بڑی بات آپ کی عارفانہ سماعتوں کے حوالے ابن شہادت علی کرنا چاہتا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے اے ایمان والو نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ اللہ پہلے ایمان والا کہہ رہا ہے، پھر کہہ رہا ہے کہ نماز پڑھو۔ اس کا مطلب ہے کہ نماز پڑھ کے مومن نہیں ہوا۔ اللہ مومن سے کہہ رہا ہے، قرآن سننا ہے نا تو پھر قرآن سمجھنا بھی ہے۔ اللہ نے فرمایا اے ایمان والو نماز پڑھو۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ نماز پڑھو پھر مومن ہو جاؤ گے۔ کیا بات، اللہ نے کہا اے ایمان والو نماز پڑھو، اے ایمان والو روزے تم پر فرض کیے۔ اس کا مطلب ہے مومن پہلے ہے، روزہ بعد میں ہے۔ اب پتا چلا کہ مومن نے روزہ رکھنا ہے، روزہ رکھ کے بندہ مومن نہیں ہوتا۔ پتہ نہیں کون سمجھا ہے، جہاں تک میں لے کے جانا چاہتا ہوں اللہ کرے سب وہاں پہنچے۔ اللہ فرما رہا ہے اے ایمان والو تم نماز پڑھو۔ اس کا مطلب ہے مومن نے نماز پڑھنی ہے، نماز پڑھ کے بندہ مومن نہیں ہوتا۔ اللہ فرما رہا ہے اے ایمان والو روزے تم پر فرض کیے۔ اس کا مطلب ہے مومن نے روزے رکھنے ہیں، روزے رکھ کے بندہ مومن نہیں ہوتا۔ اب جو میں نے آیت پڑھی تھی یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو۔ اس کا مطلب ہے مومن نے اللہ کی اطاعت کرنی ہے۔ اب وہ مومن کس چیز سے ہوا؟ ابھی اللہ کی اطاعت کی نہیں، بندہ مومن ہے۔ نماز پڑھی نہیں، بندہ مومن ہے۔ روزہ رکھا نہیں، بندہ مومن ہے۔ جتنی کتابوں کے حوالے چاہو ابن شہادت علی تمہیں دکھانے کے لیے تیار ہے،
7,000 کتابیں میرے پاس موجود ہے۔ اللہ قرآن میں فرما رہا ہے اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، اے ایمان والو روزے رکھو، اے ایمان والو نماز پڑھو۔ ابھی نماز پڑھی نہیں بندہ پہلے مومن ہے، ابھی روزہ رکھا نہیں بندہ پہلے مومن ہے، ابھی اطاعت خدا کی نہیں بندہ پہلے مومن ہے۔ وہ چیز جو نماز روزے زکوٰۃ سے پہلے بندے کو مومن کرتی ہے وہ اقرار ولایت علی ہے۔ جس علی ولی اللہ، علی ولی اللہ، علی ولی اللہ، یا علی ہمیشہ بلند رہے۔ جو بندے سمجھے ہیں ہمیشہ عارفانہ معرفت ان کی بلند ہوتی رہی، جن کی معرفت بلند ہوتی ہے وہ یقیناً آل محمد کی ذریعے سے مس ہوتے رہتے ہیں۔ اگر آپ کی توجہ ہو گئی ہے تو ایک اور آیت پڑھوں، سورہ نساء ہے، آیت نمبر 69 ہے، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ اللہ نے فرمایا جو بندہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے، اللہ کے رسول کی اطاعت کرتا ہے، اس بندے کا مقام کتنا ہوتا ہے، اس بندے کی عزت کتنی ہوتی ہے، اس بندے کی بلندی کتنی ہوتی ہے، اس بندے کا مقام کتنا بلند ہوتا ہے۔ اللہ نے فرمایا جو بندہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے، اللہ کے رسول کی اطاعت کرتا ہے، وہ بندہ ان لوگوں کے ساتھ شامل ہو جاتا ہے جن پر اللہ نے انعام نازل کیا، جن پر اللہ نے انعام نازل کیا۔ جو بندہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے، رسول کی اطاعت کرتا ہے، وہ بندہ ان لوگوں کے ساتھ شامل ہو جاتا ہے جن پر اللہ نے انعام نازل کیا، جن پر اللہ نے انعام نازل کیا۔ توجہ میری طرف رکھیں گے آپ کو لطف آ جائے گا۔ اب وہ بندے کون ہیں جن پر اللہ نے انعام نازل کیا ہے؟ توجہ چاہتا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وہ بندے قرآن سے بتانا چاہتا ہوں کہ وہ بندے کون ہیں کہ جو اللہ کی اطاعت کرتا ہے، جو رسول کی اطاعت کرتا ہے، وہ بندہ ان بندوں کے ساتھ ہو جاتا ہے جن پر اللہ نے اپنی نعمتیں نازل کی ہے، جن پر اللہ نے اپنا انعام نازل کیا۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ پروردگار ہمیں ان کا راستہ دکھا جس پر تو نے انعام نازل کیا، جس پر تو نے انعام نازل کیا، اور وہ ایسے ہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جن پر تو کبھی غضبناک نہیں ہوا اور وہ کبھی گمراہ نہیں ہوئے۔ وہ اتنے ہدایت والے ہیں، وہ اتنے ہدایت والے ہیں کہ جب دنیا میں آتے ہیں کسی بندے کے گھر میں نہیں آتے، اللہ کے گھر میں آتے ہیں۔ مل کے حیدری۔ اگر توجہ ہو گئی ہے تو ایک اور آیت پڑھوں، سورہ اعراف ہے، آیت نمبر 181 ہے۔ اللہ نے فرمایا وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ، کچھ ایسے ہیں جو ہدایت کرتے ہیں حق کے ساتھ۔ وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ، کچھ ایسی امت ہے جو ہدایت کرتی ہے حق کے ساتھ۔ اب وہ کون ہے جو ہدایت کرتی ہے حق کے ساتھ؟ وہ کون ہے جو ہدایت کرتے ہیں حق کے ساتھ؟ ہے بھی امت، اللہ نے امت کہا ہے، یعنی اردو میں ترجمہ کروں اللہ نے 12 کہا ہے، اللہ نے امت کہا ہے، اللہ نے گروہ کہا ہے۔ کیا کہا؟ وہ کون ہے جو حق کے ساتھ ہدایت کرتے ہیں، حق کے ساتھ فیصلے کرتے ہیں۔ بھائی وہی لوگ ہوں گے، حق جس کے ساتھ ہوگا وہی لوگ ہوں گے، حق جس کے ساتھ ہوگا۔ اب حق کس کے ساتھ ہے؟ رسول خدا نے فرمایا تھا پروردگار حق ادھر جائے جدھر علی جائے، حق ادھر جائے جدھر علی جائے، یعنی وہ 12 ہیں جو حق کے ساتھ ہدایت کرتے ہیں۔
جو حق کے ساتھ انصاف کرتے ہیں۔ اگر آپ کی توجہ ہو گئی ہے تو ایک آیت پڑھوں، سورہ سجدہ ہے، آیت نمبر 24 ہے۔ اللہ نے فرمایا وَجَعَلْنَا، توجہ میری طرف رکھنی ہے، آپ سب نے توجہ میری طرف رکھنی، ٹائم بالکل مختصر ہے۔ اللہ نے فرمایا امام ہم نے بنائے، وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ۔ اللہ نے فرمایا امام ہم نے بنائے اور وہ ہمارے حکم سے ہدایت کرتے ہیں۔ بہت بڑی بات آپ کی عارفانہ سماعتوں کے حوالے کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، امام ہم نے بنائے، وہ ہدایت کرتے ہیں ہمارے حکم سے، یعنی ہدایت کرتے ہیں اللہ کے حکم سے، یعنی وہ ایسے امام ہے جو اپنی طرف سے نہیں بولتے۔ بہت بڑی بات، قرآن کی آیت ہے، روایت نہیں آیت ہے۔ اللہ نے فرمایا بے امرنا، وہ ہدایت کرتے ہیں ہمارے حکم کے مطابق۔ بڑی بات کروں، خدا کے حکم کے مطابق بولنا یہ تو رسول خدا کی عزت ہے، یہ تو منصب رسول ہے، یہ تو عزت رسول ہے، یہ تو بلندی رسول ہے۔ آیت پڑھتا ہوں وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، میرا رسول بولتا ہی نہیں جب تک خدا نہ بولے۔ یہ آیت ہے، اللہ نے فرمایا رسول بولتا ہی نہیں جب تک خدا نہ بولے۔ اور یہ کون امام ہے؟ بے امرنا، جو اپنی طرف سے ہدایت نہیں کرتے، جب ہدایت کرتے ہیں حکم خدا ہوتا ہے۔ اگر کوئی بندہ سمجھا ہے ان کی کیا بات، جو نہیں سمجھا اس کو میں اس طرح سمجھاؤں کہ 63 سال خدا بولا مصطفیٰ کی زبان سے۔ پتہ نہیں کون سمجھے گا کون نہیں سمجھے گا۔ امام کھوتے ہیں اللہ کے حکم کے مطابق ہدایت کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا امام میں نے بنائے اور میرے حکم سے ہدایت کرتے ہیں۔ 63 سال خدا بولا مصطفیٰ کی زبان سے، مصطفیٰ کے بعد خدا بولا امام علی کی زبان سے، امام علی کے بعد خدا بولا امام حسن کی زبان سے، امام حسن کے بعد خدا بولا امام حسین کی زبان سے، امام حسین کے بعد خدا بولا امام زین العابدین کی زبان سے، امام زین العابدین کے بعد خدا بولا امام محمد باقر کی زبان سے، امام محمد باقر کے بعد خدا بولا امام جعفر صادق کی زبان سے، امام جعفر صادق کے بعد خدا بولا امام موسیٰ کاظم کی زبان سے، امام موسیٰ کاظم کے بعد خدا بولا امام علی رضا کی زبان سے، امام علی رضا کے بعد خدا بولا امام محمد تقی کی زبان سے، امام محمد تقی کے بعد خدا بولا امام علی نقی کی زبان سے، امام علی نقی کے بعد خدا بولا امام حسن عسکری کی زبان سے، اور امام حسن عسکری کے بعد اب خدا بولے گا امام مہدی کی زبان سے۔ مل کے سارے حلالی نعرہ حیدری، پچھلے بندے ایمانی نعرہ حیدری۔ امام حسن عسکری کے بعد اب خدا بولے گا امام مہدی کی زبان سے۔ تو منبر کی بلندی سے ابن شہادت علی فکرہ کہنے لگا ہے کہ جس کی زبانوں پر کلام اللہ ہوتا ہے ایسی زبانیں لسان اللہ ہوتی۔ اللہ جل اللہ جل مل کے سارے حلالی نعرہ حیدری۔ یہ قرآن ہے۔ اگر سب کی توجہ ہو گئی ہے تو ایک آیت اور پڑھوں، اگر پریشان ہے تو مصائب کا ایک جملہ پڑھ دیتا ہوں۔ سورہ فاطر ہے، آیت نمبر 32 ہے۔ ہمیشہ بلند رہے آپ کی معرفتیں، ہمیشہ بلند رہیں۔ جب 14 کا قصیدہ ہے تو پھر 14 کا ذکر بھی تو ہے نا قرآن میں۔ ایک اور آیت ہے سورہ بنی اسرائیل میں، اللہ نے فرمایا، آیت کا نشان ہے 71، اللہ نے فرمایا یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہر شخص کو بلایا جائے گا ان کے امام کے ساتھ، ہر شخص کو بلایا جائے گا ان کے امام کے ساتھ،
ہر بندہ اٹھے گا اپنے امام کے ساتھ. دوسرا پارہ ہے، آیت ہے استبر الذین تبعوا من الذین تبعوا ورأوا العذاب وتغاطت بهم الاسباب. اللہ نے فرمایا قرآن میں قیامت کے دن کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو اپنے، کچھ ایسے پیر ہوں گے جو اپنے مریدوں سے بھاگ رہے ہوں گے. قیامت کے دن کچھ ایسے پیر ہوں گے. کیا بات، کیا بات. کچھ ایسے پیر ہوں گے جو اپنے مریدوں سے بھاگ رہے ہوں گے. دوسرا پارہ ہے، آیت کا نشان میں نے بتا دیا. کچھ ایسے پیر ہوں گے جو اپنے مریدوں سے بھاگ رہے ہوں گے. پیر آگے آگے، مرید پیچھے پیچھے. پیر آگے آگے، مرید پیچھے پیچھے. پیر آگے آگے، مرید پیچھے پیچھے. اب میں منبر کی بلندی سے فکرہ مکمل کرنا چاہتا ہوں. ایسے پیر نہ بنانا جو تمہیں دیکھ کے بھاگ جائیں. ایسے پیر بنانا جو حوض کوثر پہ بیٹھ کے کہے سلمان حوض کوثر اٹھا، میرے ماننے والے آ رہے ہیں. ایسے پیر بنانا جو جنت اور جہنم کے درمیان بیٹھ کے کہے، جنت سے کہے اور جہنم سے کہے ھذا لی و ھذا لک، ھذا لی و ھذا لک. اے جہنم اسے پکڑ لے، یہ تیرا ہے، اسے چھوڑ دے، یہ میرا ہے. کیا بات. پچھلے بندے حیدری. ایسے پیر بنانا جو تمہارا انتظار کرے، ایسے نہ بنانا جو تمہیں دیکھ کے بھاگ جائیں. سورہ فاطر آیت نمبر 32. اللہ نے فرمایا ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا فمنہم ظالم لنفسہ. اللہ نے فرمایا میں نے قرآن کے وارث بنائے ہیں. کیا بات. سورہ فاطر آیت نمبر 32. اللہ نے فرمایا ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا. ہم نے قرآن کے وارث بنائے. پالنے والے کسے؟ فرمایا اسے بنایا جن کو میں نے مصطفیٰ بنایا. بڑی بات. ہمیشہ بلند رہے، ہمیشہ سلامت رہے. جو سمجھے ہیں ان کی کیا بات ہے. اللہ نے فرمایا میں نے قرآن میں وارث بنایا ان لوگوں کو جن کو میں نے مصطفیٰ بنایا. اب قرآن کا وارث ہے وہ ہے جو مصطفیٰ ہے. سرکار محمد مصطفیٰ ہے، امام علی مصطفیٰ ہے، امام حسن مصطفیٰ ہے، امام حسین مصطفیٰ ہے، امام حسین مصطفیٰ ہے، امام مہدی تک یہ سارے کے سارے مصطفیٰ ہے. تو پھر مان جاؤ امام محمد بھی مصطفیٰ ہے، امام باقر بھی مصطفیٰ ہے، امام حسن عسکری بھی مصطفیٰ ہے، اور امام مہدی بھی مصطفیٰ ہے. ان کا پہلا بھی مصطفیٰ ہے، ان کا پہلا بھی مصطفیٰ ہے، درمیان والا بھی مصطفیٰ ہے، اور ان کا آخری بھی مصطفیٰ ہے. اور یہ جو مصطفیٰ ہے نا، ان کا مقام بتاؤں کیا ہے. کتاب مناقب اہل بیت ہے. ایک ہی بات امام حسن، امام حسین، عمار یاسر، مقداد، یہ سارے اور سلمان محمدی تشریف فرما تھے مولا علی کے سامنے. امام حسن نے سوال کیا، آخری بات کرنا چاہتا ہوں. امام حسن نے سوال کیا یا امیر المومنین، بابا حضرت سلیمان بن داؤد نے اللہ سے حکومت مانگی تھی، اللہ سے بادشاہت مانگی تھی، ساری کائنات سلیمان بن داؤد کے تابع تھی، اتنا بڑا بادشاہ تھا. بابا اس بادشاہت، سلطنت، حکومت میں آپ کا بھی حصہ ہے؟ آپ کا بھی حصہ ہے؟ امیر المومنین نے فرمایا بیٹا حسن، اللہ نے ہمیں وہ حکومت عطا کی ہے جو تیرے نانا اور تیرے بابا کو عطا کی، آج تک کسی کو نہیں کی. مناقب اہل بیت کتاب ہے، آج تک کسی کو عطا نہیں کی. امام حسن نے کہا بابا پھر ہمیں وہ حکومت تھوڑی سی دکھائیں تو صحیح. بس وہ حکومت میں دکھا کے آپ کی عارفانہ سماعتوں کے حوالے کر کے آپ کی دعاؤں کے سائے میں اجازت چاہتا ہوں. امام حسن نے کہا بابا پھر وہ حکومت تو دکھائیں.
امام نے فرمایا اگر اللہ نے چاہا تو دکھاؤں گا۔ امام نے تجدید وضو کیا، 2 رکعت نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد خدا سے بات کی اس انداز میں کہ کوئی نہ سمجھا۔ اس بارگاہ میں 10ویں ایمان کے 10ویں درجے پر بھی بیٹھے ہوئے تھے مگر کوئی نہیں سمجھا۔ امام نے مغرب کی طرف اشارہ کیا، ایک بادل پرواز کرتا ہوا سب کے سروں پہ آ کے رکا۔ اب مولا علی نے پہلا فقرہ کہا۔ اچھا، جو بندے توجہ جنہوں نے لطف نہیں لیا، جو لینا چاہتے ہیں وہ اس لفظ پہ لطف لیں گے۔ بادل پرواز کرتا ہوا سب کے سروں پہ آیا۔ مولا علی نے پہلا فقرہ کہا، اے بادل خدا کے حکم سے نیچے آ۔ پتہ نہیں کون سمجھا ہے، پتہ نہیں کون سمجھا ہے، پتہ نہیں کون سمجھا۔ کیا بات، آپ کی کیا بات ہے، آپ کی کیا بات ہے۔ مناقب اہل بیت کتاب ہے، کوئی بندہ اس کو جھٹلا کے دکھائے۔ مولا علی نے فرمایا اے بادل حکم خدا سے نیچے آ۔ اب کوئی بندہ مجھے یہ بتائے کہ حکم خدا اوپر سے جاری ہوا ہو۔ یا علی، یا علی، کیا بات، ہمیشہ بلند رہے۔ مولا نے فرمایا اے بادل حکم خدا سے نیچے آ۔ مولا علی لسان اللہ بھی ہے، مولا علی وجہ اللہ بھی ہے، مولا علی لسان اللہ بھی ہے، مولا علی وجہ اللہ بھی ہے۔ لسان اللہ کا ترجمہ کرنے لگا ہوں، وجہ اللہ کا ترجمہ کرنے لگا ہوں۔ مولا نے فرمایا اے بادل حکم خدا سے نیچے آ۔ تو پھر مجھے کہنے کا حق ہے، بادل نے خدا کا حکم بھی سنا اور خدا کے چہرے کی زیارت بھی کی۔ خدا کا حکم بھی سنا اور خدا کے چہرے کی زیارت بھی کی۔ اب بادل کہتا ہے، جو بادل نے فقرہ کہا، بادل نے کہا، نیچے بادل آیا، بادل نے پہلا فقرہ کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ وَأَنَّ محمد رسول اللہ وَأَنَّكَ خَلِيفَتَهُ وَوَسِيُّهُ، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، محمد مصطفیٰ اللہ کے رسول ہے اور علی اللہ کے خلیفہ ہے۔ منبر کی بلندی سے کتاب مناقب اہل بیت ہے۔ بادل نے 3 گواہیوں کا اقرار کیا۔ بادل نے 3 گواہیاں کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، محمد اللہ کے رسول ہے، علی اللہ کے، علی رسول کے وصی بھی ہیں اور خلیفہ بھی ہیں۔ اب بادل نے 3 گواہیوں کا اقرار کیا، اللہ کی گواہی دی، رسول کی گواہی دی اور مولا علی کی گواہی دی۔ اب کچھ بندے کہہ رہے ہیں کہ علی کا نام لو تو بھی ٹھیک ہے، علی کا نام نہ لو تو بھی ٹھیک ہے، علی کا نام لینے سے ثواب ہوتا ہے، علی کا نام نہ لینے سے کچھ نہیں ہوتا۔ اب بندہ جہاں بھی دنیا کے جس کونے میں بھی بیٹھا ہے، مناقب اہل بیت ہے، بادل نے 3 گواہیوں کا اقرار کیا ہے۔ اب کوئی بندہ، کوئی مفسر، کوئی محدث، کوئی بندہ مجھے جواب دے سکتا ہے کہ بادل نے جو تیسری گواہی دی ہے مجھے بتا تو صحیح، اس نے مستحب سمجھ کے دی ہے یا ثواب سمجھ کے؟ علی اللہ ہمیشہ بلند رہے۔ جو تیسری گواہی دی، کوئی بندہ بتا سکتا ہے کہ اس نے مستحب سمجھ کے دی یا سنت سمجھ کے دی یا ثواب کی نیت سے دی؟ آگے مولا فرماتے ہیں، پرواز ہے نا، مولا کا اختیار تھوڑا سا بتانا چاہتا ہوں۔ بندے نے ایک بات کہہ دیا تو وہ بات ابھی ذہن میں گھوم رہی ہے، تو تھوڑا سا جو بندے سمجھ رہے ہیں ان کی کیا بات ہے، اور جن لفظوں میں میں سمجھا رہا ہوں یہ پھر میرا ہی حوصلہ ہے، ورنہ میں ایسے پڑھتا نہیں ہوں۔ ہمیشہ بلند رہے، ہمیشہ آباد رہے، ہمیشہ شاد رہے۔ مولا نے جو اپنا اختیار بتایا اس کا ایک ہی جملہ، امام حسن فرماتے ہیں بادل خدا کے حکم سے زمین پر بچھ گیا،
خدا کے حکم سے زمین پر بچھا. مولا نے فرمایا سب سوار ہو. سب سوار ہوئے. مولا نے کچھ بات کہی, بادل پرواز کرنے لگا. جب پرواز کرنے لگا, بس آخری فقرہ میں فضائل کا پڑھ رہا ہوں, پرواز کرنے لگا. امام حسن فرماتے ہیں پرواز کرتے کرتے میرے بابا کا چہرہ اس انداز سے چمک رہا تھا کہ دیکھنے والے دیکھ نہیں سکتے تھے. آگے امام حسن نے فرمایا بابا, سلیمان ابن داؤد کے پاس انگوٹھی تھی جس کی وجہ سے ساری خدائی اس کے تابع تھی. آپ کے پاس کیا ہے؟ آپ کے پاس کیا ہے کہ ساری خدائی آپ کی تابعدار ہے, فرما بردار ہے, اطاعت گزار ہے. مولا نے فرمایا حسن انا عین اللہ فی ارض, انا عین اللہ فی ارض, میں زمین پر اللہ کی آنکھ ہوں. میں زمین پر اللہ کی آنکھ ہوں. میں مخلوق پر خدا کا ہاتھ ہوں. میں ایسا نور ہوں جسے کوئی بجھا نہیں سکتا. انا باب اللہ, میں زمین پر اللہ کا دروازہ ہوں. میں زمین پر اللہ کا دروازہ ہوں. یعنی کیا مطلب؟ علی اللہ کا دروازہ ہے. علی اللہ کا دروازہ ہے. میں مولا کے اس فرمان کو حدیث رسول سے پڑھنا چاہتا ہوں. رسول خدا کا فرمان تھا انا مدینۃ العلم و علی بابھا. ترجمہ کرنا, انا مدینۃ العلم و علی بابھا. سرکار آگے بس مصحف میں نہیں پڑھوں گا, سرکار ہی پڑھیں گے. انا مدینۃ العلم و علی بابھا, اس کا ترجمہ کیا ہے؟ میں علم کا شہر ہوں, علی اس کا دروازہ ہے. علی اس کا دروازہ ہے. علی کس کا دروازہ ہے؟ علی کس کا دروازہ ہے؟ کیا بات, کس کا دروازہ؟ بہت بڑی بات. یہ وہ بات ہے حدیث پڑھی گئی منبر سے لیکن سمجھی نہیں گئی, سمجھانا چاہتا ہوں. انا مدینۃ العلم و علی بابھا, میں علم کا شہر ہوں, علی اس کا دروازہ ہے. علی کس کا دروازہ؟ نہیں, رسول کا دروازہ نہیں. یہی تو بات ہے. انا مدینۃ العلم, میں علم کا شہر ہوں, و علی بابھا, علی اس کا دروازہ. رسول خدا نے فرمایا میں علم کا شہر ہوں, علی علم کا دروازہ ہے. رسول خدا نے یہ نہیں فرمایا انا مدینہ و علی بابھا. اگر رسول خدا نے ایسے فرمایا ہوتا انا مدینہ و علی بابھا, پھر اس کا ترجمہ ہوتا میں شہر ہوں, علی میرا دروازہ ہے. نہیں, رسول خدا نے فرمایا انا مدینۃ العلم, مدینۃ العلم و علی بابھا. رسول شہر علم ہے, علی دروازہ علم ہے. یعنی علی وہ ہے جس میں علم ہی علم ہے, جس میں علم ہی علم ہے, جس میں علم ہی علم ہے, جس میں علم ہی علم ہے. اور علی نے فرمایا انا باب اللہ, میں اللہ کا دروازہ ہوں. یعنی میں وہ ہوں جس میں توحید ہی توحید ہے, جس میں الوہیت ہی الوہیت ہے, جس میں وحدانیت ہی وحدانیت ہے, جس میں خدا ہی خدا ہے, جس میں اللہ ہی اللہ ہے. اس لیے فرمایا کہ میں وجہ اللہ ہوں, مجھے دیکھو گے تمہیں وہ نظر آئے گا جو نظر نہیں آتا. حیدری مل گئے, حیدری. سلمان نے کہا انا, مولا نے کیا فرمایا انا مدینۃ العلم و علی بابھا. رسول شہر علم ہے,
علی دروازہ علم ہے، اور اسی طرح علی باب اللہ ہے۔ امام حسن نے فرمایا بابا سلیمان کے پاس، اللہ کے نبی کے پاس انگوٹھی تھی، آپ کے پاس کیا؟ فرمایا میں اللہ کا ہاتھ ہوں، اللہ کی زبان ہوں، اللہ کا چہرہ ہوں۔ آگے مولا فرماتے ہیں تم چاہتے ہو کہ میں تمہیں وہ انگوٹھی دکھاؤں جو سلیمان پہن کے حکومت کرتا تھا؟ مولا علی نے اپنا ولایت والا ہاتھ اپنی ولایت والی جیب میں ڈالا، وہ انگوٹھی نکالی، جیسے انگوٹھی نکالی سرخ یاقوت اس پہ نگینہ جڑا ہوا تھا، اس پہ 2 نام لکھے ہوئے تھے، ایک محمد تھا ایک علی تھا، ایک محمد ایک علی۔ جب سلمان نے انگوٹھی دیکھی 10ویں درجے والا حیران ہو گیا، پریشان ہو گیا۔ علی نے سلمان کا چہرہ دیکھا، فرمایا ابھی تو میں نے تمہیں اور پریشان کرنا ہے۔ حسن نے کہا تھا اختیار دکھا، میں اختیار دکھا رہا ہوں۔ آگے مولا فرماتے تم چاہتے ہو کہ میں تمہیں سلیمان بن داؤد بھی دکھاؤں؟ تم چاہتے ہو میں تمہیں اللہ کا نبی بھی دکھاؤں؟ سب نے کہا جی سرکار، جی امیر المومنین۔ آگے علی تھے، پیچھے علی والے تھے، آگے آگے علی ہے، پیچھے پیچھے علی والے ہیں۔ سلمان کہتا ہے ہم ایک ایسے باغ میں پہنچے جہاں نہریں جاری تھی، پتہ نہیں کون سمجھے گا کون نہیں سمجھے گا۔ سلمان کہتا ہم ایسے باغ میں پہنچے جہاں نہریں جاری تھی، پرندے محو گفتگو تھے۔ پرندوں نے جیسے علی کو دیکھا پر کھول کے، جیسے حاجی کعبے کا طواف کرتے ہیں، سارے پرندے علی کا طواف کرنے لگے۔ اب سلمان کہتے ہیں علی ہمیں اس تخت پہ لے گئے جہاں ایک جوان سویا ہوا تھا۔ علی نے جیب سے انگوٹھی نکالی، وہی انگوٹھی اللہ کے نبی کے ہاتھ میں ڈالی۔ اللہ کا نبی فوراً اٹھا، اللہ کا نبی فوراً اٹھا۔ جیسے ہی سلیمان ابن داؤد علیہ السلام اٹھے اور سلیمان نے پہلا فقرہ کہا السلام علیکہ یا امیر المومنین، اے مومنوں کا امیر علی تجھ پر اللہ کے نبی کا سلام ہو۔ آگے اللہ کا نبی کہتا ہے یا علی آپ صدیق اکبر ہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا یا علی آپ فاروق اعظم ہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا یا علی جس نے آپ کو پکڑا وہ جنت میں جائے گا۔ اللہ کے نبی نے کہا یا علی جس نے آپ کو چھوڑا وہ جہنم میں جائے گا، جس نے آپ کو چھوڑا وہ جہنم میں جائے گا۔ اللہ کا نبی علی کے سامنے علی کے فضائل پڑھ رہا تھا، سلمان سن رہا تھا، اور سن کے سلمان کہتا میں اپنے آپ کو برداشت نہ کر سکا، مولا علی کے قدموں پہ گرا۔ سلمان علی کے قدموں پہ گرا۔ سلمان وہ ہے جو ایمان کے 10ویں درجے پر ہے، وہ علی کے قدموں پہ گرا۔ سلمان وہ ہے جس کے پاس اسم اعظم ہے، وہ علی کے قدموں پہ گرا۔ سلمان وہ ہے جس کی موت و حیات پہ قدرت ہے، وہ علی کے قدموں پہ گرا۔ سلمان وہ ہے کہ چھٹے امام کے سامنے جب سلمان کا نام آتا تھا تو چھٹے امام فرماتے تھے صلوات اللہ علی سلمان۔ سلمان وہ ہے کہ جس پر اللہ کا درود ہو، جس پر اللہ کا درود ہو وہ سلمان علی کے قدموں پہ گرا، جس پر اللہ کی رحمت ہو وہ علی کے قدموں پہ گرا۔ ابن شہادت علی مجمع کے پہلے حلالی سے لے کر آخری حلالی تک ولایت علی اور اختیار علی میں فکر عرض کرنا چاہتا ہے۔ آخری فضائل کا جملہ ہے، فضائل مسائل پڑھنا نہیں، مسائل میرے بعد پڑھیں گے۔ اتنی عزت و عظمت کا مالک سلمان جو اہل بیت میں سے ہے، اتنی عزت کا مالک سلمان علی کے قدموں پہ گرا۔ اتنی عزت کا مالک سلمان، اتنی عظمت کا مالک سلمان، اتنی بزرگی کا مالک سلمان، جب علی کے فضائل اس دور کے حلالی برداشت نہیں کر سکے تو اس دور کے حرامی کیسے؟ یا علی اولاد